السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو عورتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو عورتیں تھیں۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے اٹھائے ہوئے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لیا اور بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں۔ اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ دونوں اپنے حق جتلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں اور دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ ان میں سے جب ایک نے یہ فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی میرے بچے کے دو ٹکڑے نہ کرو، اس دوسری عورت کو دے دو، یہی پال لے گی، کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، آپ نے اسے عطا فرمایا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کبھی بچے سے خود ناراض ہو جاتی ہے لیکن دوسرے کو ناراض نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہتی ہے کہ کیوں اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں، یہ اس ممتا کی وجہ سے ہے، خود جھڑکتی ہے لیکن مگر کسی کو جھڑکتی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں محبت ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ ساری مخلوق کے اندر جتنی محبتیں ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندے کو، پرندے کو، مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سب کی محبتوں کو جمع کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے 70ویں حصے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربان اور نرمی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربان اور نرمی کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ غزوہ احد کی جنگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک بھول ہوئی۔ چند صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا۔ جب فتح ہوئی، کافر پیچھے ہٹنے لگے تو یہ سمجھے کہ ڈیوٹی مکمل ہو گئی۔ غلط فہمی کی بنا پر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور کافروں کے درمیان میں آ گئے۔ کئی صحابہ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگا، دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا۔ آپ اس بات پر بہت غمگین تھے۔ بڑے بڑے رتبے والے صحابہ شہید ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد تو زخمی تھی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جو نبی علیہ السلام کے غمگسار تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ خاموش تھے، غمگین تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کلام نہیں کر رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی پسند نہ آئی کہ یہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہے۔ جیسے ماں کو بچوں سے کسی کی ناراضگی برداشت پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش فرما دی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معاف فرما دیجیے، ان کے لیے آپ استغفار کیجیے، میں خود بھی انہیں معاف کر دوں گا اور انہیں مصیبرہ میں شامل کر لیجیے۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت نے مومنوں کی سفارش
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیوں ناراض ہے۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے اپنے رشتہ دار سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہتان کے بارے میں سچ سمجھ لیا تھا۔ غلط فہمی دل میں آ گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دیتا ہوں، امداد کے طور پر نہ میں وہ تعلق رکھوں گا نہ میں امداد بھیجوں گا۔ رب کریم نے بہتان لگانے والے منافقوں کو ڈانٹ پلائی۔ جو صحابہ رضی اللہ باتوں میں آ گئے تھے ان کو بھی پھٹکار لگائی، خود ڈانٹ ڈپٹ کر لی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کرے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے۔ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی تو آپ نے دل سے بھی معاف کر دیا اور آئندہ ان کو 2 گنا مہینہ دینے کا ارادہ فرما لیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ماں خود ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے، کسی کو اولاد کو ڈانٹنے کا موقع نہیں دیتی، یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسی محبت ہے۔ خود ناراض ہو گئے، ڈانٹ لیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پسند نہیں آئی۔ ان کو فرما دیا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی پسند نہیں آئی، ان کو بھی سمجھا دیا کہ معاف کر دو۔ یہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے؟